الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، بہت دیر سے آپ حضرات جشن جمہوریت منا رہے ہیں۔ جمہوریت ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ جمہوریت کہتے کس کو ہیں؟ بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کو بہت مختصر وقت میں بتا دیتا ہوں۔ جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت، عوام کے ذریعہ عوام پر، یعنی حکومت بھی عوام کی ہے اور عوام کے ذریعہ حکومت ہو بھی رہی ہے، اور کس پر ہو رہی ہے؟ عوام پر ہو رہی ہے۔ یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں ہے، بلکہ سب لوگ کرایہ دار ہیں۔ اسی کو راحت اندوری نے کہا تھا کہ کرایہ دار ہیں سارے، جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں سب کے سب کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی، کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ آج کوئی حکمراں ہے، کل کوئی حکمراں ہو جائے گا، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو اس ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جو جمہوریت عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اسی جمہوریت کی وجہ سے ہم اور آپ اس ملک میں اپنے لیے مدارس کو قائم کر سکتے ہیں، عبادت گاہوں کو قائم کر سکتے ہیں، قبرستانوں کو بنا سکتے ہیں، خانقاہوں کو بنا سکتے ہیں، یعنی ہر طرح کی مذہبی آزادی اس دستور ہند نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ لہذا آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے جس جشن کو منا رہے ہیں، اس جشن کی خوبی یہی ہے کہ اس ملک کے اندر اب کسی کی حکومت نہیں ہے، حکومت اصل ہے تو وہ دستور کی حکومت ہے۔ جتنا ہمارے برادران وطن اس ملک کے حقدار ہیں، اتنا ہی ہم اور آپ بھی اس ملک کے حقدار ہیں۔ نوکریوں میں جو کیا کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے نمبرات کی غیر لوگوں کے لیے، یعنی غیر مسلموں کے لیے، اتنی نمبرات کی ضرورت ہمارے لیے بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اس مبارک موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ورنہ آج تو فرقہ پرست طاقتیں اس ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے در پہ ہیں، اور دباتے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو ایک ملک لے لیا ہے، لہذا اب اس ملک کو ہندو راشٹر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کون چیز ہے جو ہم کو اور آپ کو یہاں پہ روکے رکھی ہے اور اس ملک کو ہندو راشٹر سے بچائے ہوئے ہیں؟ اور صرف دستور ہند ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے علماء کرام نے، خصوصاً جمعیت العلماء کے افراد نے بہت ہی کوشش کر کے اس ملک کو دستور ہند کو سیکولر بنایا۔ اس ملک میں جتنے بھی برادریاں ہیں، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، سب کو برابر حق حاصل ہے۔ کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لہذا میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو یہاں پر سر بلند ہو کر کے رہنا ہے اور سر اٹھا کر کے چلنا ہے۔ قانون ہم کو اور آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا بھی حق
دوسرے ہمارے برادران وطن کے لیے ہے اتنا ہی حق ہمارے لیے بھی ہے۔ ہندوستان کا قانون نمبر 29 اس کے اندر مسلمانوں کو اپنی مساجد اپنے مدارس بنانے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ہر مذہب والوں کو اپنی اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر جو قانون بنائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا اسکول اپنا کالج اور اپنا سب کچھ بنا سکتا ہے، کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان یہاں پر بسنے والا جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنی اپنی عبادت کے لیے آزاد ہے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت فرقہ پرست طاقتوں کو مات دے، اور جو لوگ سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بقا عطا فرمائے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب آپ حضرات دعا کر لیں، اس کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں۔